الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق اللہ العظیم. تیسرے پارے کا خلاصہ بیان کرنے جا رہے ہیں اور تیسرا پارہ سورۃ البقرہ کا ہی تسلسل ہے اور نصف پارے سے پہلے سورۃ البقرہ ختم ہو جاتی ہے اور سورہ آل عمران شروع ہو جاتی ہے. تو تیسرے پارے کا خلاصہ بیان کرنے سے پہلے میں ان احباب سے معذرت کرنا چاہتا ہوں جو بار بار میسیجز کر رہے تھے کہ مولانا صاحب آپ نے 2 پاروں کا خلاصہ بیان کیا اور پھر آپ نے باقی پاروں کا خلاصہ بیان نہیں کیا، ہم منتظر تھے. تو میں ان سے معذرت خواہ ہوں. کچھ اہم اسفار کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے رمضان میں پھر روزہ اور روزے کے ساتھ پھر سفر بھی ہو، پھر تراویح، تو تھوڑی مشکل درپیش تھی اور اسباب بھی وہاں نہیں تھے اتنے، تو نہیں بیان کر سکے. انشاءاللہ آگے کوشش کریں گے ان 2-3 دنوں کے اندر یہ جو ہمارا پیچھے اتنا سارا گیپ آ گیا ہے اسے مکمل کر لیا جائے اور ان پاروں کو انشاءاللہ ہم جلدی خلاصے کو نکال لیں گے. تو تیسرے پارے کا خلاصہ اس کے اندر بھی حسب معمول پچھلے پاروں کی طرح ہم نے اس بارے میں بھی 4 اہم موضوعات اس میں سے نکالے ہیں جن موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے. مختصر سی گفتگو. پہلا موضوع اس کے اندر انبیاء کی فضیلت، انبیاء اور رسول کی ایک دوسروں پر فضیلت کہ جو اللہ رب العزت نے اس قرآن میں اس پارے کی شروع کے اندر ابتدا کے اندر ہی اس کو ذکر کیا، اور ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو نمرود کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا وہ قصہ. پہلا اس کا موضوع یہ ہے. دوسرا موضوع اس کا مال خرچ کرنے کی فضیلت، کہ مال کو خرچ کرنے کی فضیلت کیا ہے، مال کو خرچ کیا جائے، اور اس کے بعد معاملات کے اندر دیانت داری، عدل و انصاف اور معاملات جب معاشرے کے اندر انسان ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، تجارت کا معاملہ کرتا ہے، تو وہ تجارت کے معاملے کے اندر کیا اصول ہونے چاہیے اور کیا کیا جائے، اس کے بارے میں یہ ہمارا تیسرا موضوع ہے. اور چوتھا موضوع ہمارا ہے مباہلے کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عیسائیوں کے ساتھ پیش آیا تھا واقعہ، اور وہ واقعہ ذکر ہے. تو یہ 4 موضوعات. پہلے موضوع کی طرف نظر ڈالتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے اس پارے کے شروع کے اندر بتایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ پیغمبر جو ہم نے مخلوق کی اصلاح کے لیے بھیجے ہیں ان کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے. اللہ رب العزت نے ان انبیاء اور رسل کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے، اور وہ کس حساب سے عطا کی ہے؟ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا اور ان میں سے بعض کو اس نے بدر جہاں بلندی عطا کی. تو اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسول کے اندر جو فضیلت عطا فرمائی وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. جو فضیلت انبیاء کرام جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت ہم کلام ہوئے، موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے جس طرح، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء اور رسول پر سب سے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں اور سرتاج الانبیاء بھی ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے جو اللہ رب العزت نے بھی اسی طرح انبیاء کو انبیاء پر ترجیح عطا فرمائی ہے. اور آگے اسی سے آگے سورہ آیت الکرسی اسی کے اندر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ جسے آپ اگر سفر پر جا رہے ہیں اور اگر آپ گھر کے اندر ہیں تو رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لینا، سفر پر نکلتے ہوئے پڑھ لینا، اپنے اوپر پھونک ڈال لینا، تو یہ حفاظت کا حصار پورا ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت اس سے آپ کی حفاظت فرماتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ نمرود کے ساتھ، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کو کہہ رہے ہیں کہ میرے اللہ تو وہ اللہ ہے کہ جو مردہ کو زندہ کرتے ہیں
اور زندے کو مارتے ہیں وہ میرے اللہ ہیں۔ تو نمرود کیا کہتے ہیں؟ قال انا احیی و امید، میں بھی مارتا بھی ہوں زندہ بھی کرتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرے اللہ تو مشرق سے سورج کو لاتے ہیں تو مغرب سے لے آ، میرے اللہ تو مشرق سے سورج کو لاتے ہیں تو مغرب سے لے کر آ جا۔ تو وہاں فبہت الذی کفر، وہاں اس کا منہ بن گیا اور وہ ہکا بکا رہ گیا کہ اللہ کی وحدانیت کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ اللہ تو وہ ہیں جنہوں نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، کائنات کے نظام کو تخلیق کیا، اور کتنا بہترین انداز میں تخلیق کیا۔ ایک انسان اگر اس پر غور و فکر کرے تو کافر مسلمان ہو جائے، اس کو اللہ یاد آ جائے۔ تو یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ اور یہ نمرود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو قصہ ذکر ہے وہ ہے۔ آگے ہمارا جو دوسرا موضوع ہے وہ مال کا خرچ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ایسے دانے کی ہے کہ جو زمین کے اندر بویا جائے، جیسے گندم کا دانہ اس کو زمین کے اندر بوتے ہیں، سبع سنابل فی کل سنبلۃ، کہ اس کے اوپر جو شاخ لگی ہے اس کے اوپر 7 پھلیاں لگیں، سبع سنابل 7 پھلیاں اس پر لگیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر پھلی کے اندر 100 دانے ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت ہے کہ تم اللہ کے راستے میں ایک خرچ کرو گے، اللہ تمہیں 100 عطا فرمائے گا، 100 سے بڑھ کر 700، کیونکہ 7 پھلیوں کے اندر 700۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ سے لینے کا مہینہ ہے، تو جہاں ہم اللہ سے نیکیاں لے رہے ہیں، رحمتیں، مغفرت اللہ سے، اور اللہ سے اپنی بخشش کروا رہے ہیں، وہاں اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، غریب فقراء مساکین پر خرچ کرنا۔ اور ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ خرچ کرنے میں اپنے عزیز و اقارب میں جو ہمارے قریب ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا، اور پھر ان پر اگر وہ ضرورت مند نہیں ہے تو اپنے آس پڑوس کے اندر دیکھیں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، مال کو خرچ کرنا، اور مال کو خرچ کرے اور اس کی پھر پرواہ نہ کرے، اس کے پیچھے نہ پڑے، اس پر احسان نہ جتلائے، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو اس رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جتنا ہو سکے، جتنی طاقت استطاعت ہو اس استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تیسرا اور اہم موضوع اس پارے کے اندر سب سے بڑی آیت اللہ رب العزت نے جو ذکر کی ہے وہ معاملات کے متعلق اللہ رب العزت نے سب سے بڑی آیت ذکر کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، سب سے بڑی آیت جو اللہ رب العزت نے ذکر کی اس پارے کے اندر وہ معاملات کے بارے میں، معاملات کی دہانی کے لیے کیا فرمایا؟ پہلے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اگر تم آپس میں کوئی ادھار کا معاملہ کرتے ہو تو اسے لکھ لیا کرو۔ اللہ رب العزت اصول بھی بتا رہے ہیں۔ ہمارے آج معاملات ہماری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نقصان میں آتے ہیں، اپنی مرضی کے معاملات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت معاملات کے بارے میں، دنیاوی زندگی کے بارے میں بتا رہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم آپس میں کوئی معاملہ کرتے ہو، ادھار کا معاملہ کرتے ہو تو اس کو لکھ لو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اب اس کے اندر اللہ رب العزت نے سارے معاملات بیان کیے کہ اللہ رب العزت اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ معاملہ کرو تو اسے لکھ لو، اور اس سے لکھواؤ جو لکھنا جانتا ہو، جو لکھنا جانتا ہو وہ نخرے بھی نہ کرے، اور جو لکھنا جانتا ہو اللہ نے اس کو علم دیا ہے تو وہ نخرے بھی نہ کرے اور وہ لکھے بھی۔ اور آگے جا کر اللہ رب العزت نے بتایا کہ جب آپ یہ کام کر رہے ہو، معاملہ کر رہے ہو، تو ساتھ میں گواہ بھی رکھو، گواہ میں 2 مرد ہوں یا 1 مرد 2 عورتیں ہوں، اور 2 عورتیں کیوں، وہ بھی یہ بھی وجہ بتائی 2 عورتیں کیوں، ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو بتائے، آپ کو بتائے عورت ناقص العقل ہے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ معاملہ کرو تو اسے لکھ لو اور اس پر گواہ رکھو، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے، پھر نہ تو ایک دوسرے پر ظلم ہو سکتا ہے نہ کر سکتے ہو، اور اللہ کا حکم ہے کہ معاملے پر لکھ لو۔ اللہ تمہیں اصول بتا رہا ہے کہ جب آپس میں کوئی معاملہ کرو تو اس معاملے کو لکھ لو، اور لکھنے کے بعد اس پر یہ سارے اصول و ضوابط قائم کرو تاکہ تمہارے لیے معاملات کرنا آسان ہو جائے۔ تو یہ ہمارا تیسرا موضوع تھا جس کے متعلق اللہ رب العزت نے یہ پوری ایک وضاحت عطا فرمائی ہے۔
آگے سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ آل عمران حضرت مریم علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام تھا عمران، اور اس کے اندر مکمل اس خاندان کے بارے کے اندر ذکر ہے، تو اس کو کہا آل عمران، اس صورت کا نام رکھا ہے۔ اس صورت کے بیشتر حصہ اس وقت نازل ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور پھر اس کے اندر دو اہم واقعے جو ذکر آتے ہیں وہ غزوہ بدر کا اور غزوہ احد کا، یہ دونوں واقعات اس صورت کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ اس صورت کے اندر سب سے اہم موضوع جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مباہلہ کیا ہے۔ سب سے پہلا جو آتا ہے کہ یہ مباہلہ کیا ہے۔ مباہلے کی پہلی تعریف سن لیں کہ مباہلہ کہتے کسے ہیں۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہے کہ دو فریق حق و باطل کے تعین کے لیے اللہ سے دعا کرے کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب اس کا واقعہ یوں شروع ہوتا ہے کہ عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے اور اس بات پر بحث کرنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس پر بحث مباحثہ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ اس پر بازد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی اللہ رب العزت کی طرف سے، یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کو مباہلے کی طرف دعوت دے، اگر ان کو مباہلے کی طرف دعوت دیں گے تو یہ تبھی جا کے ٹھیک ہوں گے، یہ ایسے ٹھیک نہیں ہوتے، تاکہ ان پر یہ جھوٹے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اللہ رب العزت نے مباہلے کی طرف آیت نازل فرمائی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا، مطلب یہ کہ فمن حاجک، تمہارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا جو صحیح علم آ گیا ہے، اس کے بعد بھی جو لوگ اس معاملے میں تم سے بحث کرے، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، اس معاملے میں تم سے بحث کریں تو ان سے کہہ دو آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے لوگوں کو اور تم اپنے لوگوں کو، پھر ہم سب مل کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اور جو جھوٹے ہوں ان پر اللہ کی لعنت بھیجی جائے۔ تو اس معاملے کو جب یہ دیکھا انہوں نے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول اس وقت میدان کے اندر موجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں موجود آل رسول کے ساتھ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مباہلہ کرتے میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، تو عیسائی ڈر گئے، ان کو خوف آ گیا کہ اللہ کا اگر سچا رسول ہوا کہیں ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول اس وقت میدان میں موجود ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ اگر یہ رسول سچے نہ ہوتے تو یہ اپنے آل کے ساتھ اس وقت میدان کے اندر نہ ہوتے، یہ سچے ہیں اس بات کی دلیل ہے۔ تو وہ ڈر گئے، خوف آ گیا ان کو کہ اگر انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے دے کہیں ہم پر عذاب نہ آ جائے، اس لیے انہوں نے فوراً رک گئے اور جزیہ دینے پر انہوں نے رضامندی کی کہ ہم آپ کو جزیہ دے دیں گے۔ تو یہ مباہلہ ہے، اور یہ اس پارے کے 4 اہم موضوعات تھے جو ذکر کی ہیں، اور انشاءاللہ جلد از جلد یہ جو ہماری کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کریں گے، اور ان پاروں کو انشاءاللہ جلد از جلد پورے خلاصے کے ساتھ نکال لیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔